شیخ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کی استدعا پہ جو تاریخ دی گئی ہے اب وہ 17 کی ہے اور ہم 17 میں کھلی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ کمیشن کی بجائے ہم چاہیں گے کہ لوگ پوری دنیا دیکھے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس میں ساری دنیا دیکھے گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت، وزیر اعظم کے بچوں نے دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں۔ لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین نواز اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے۔ مریم صفدر ٹرسٹی ہیں جبکہ حسین نواز بینیفیشری ہیں۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت ہوئی اور وزیر اعظم کے بچوں نے دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں۔ مریم صفدر ٹرسٹی ہیں اور حسین نواز بینیفیشری ہیں۔ لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین نواز اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ جہاں پر آج پاناما کیس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کے موقع پر وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے گئے۔ ان دستاویزات کے مطابق مریم صفدر ٹرسٹی ہیں جبکہ حسین نواز بینیفیشری ہیں۔ لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین نواز اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے۔ دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئیں وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے اور ان دستاویزات کے مطابق مریم صفدر ٹرسٹی ہیں جبکہ حسین نواز بینیفیشری ہیں۔ لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین نواز اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت، وزیر اعظم کے بچوں نے دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین نواز اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے عقیل افضل سے۔ عقیل، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں آج پاناما لیکس کے حوالے سے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایڈوکیٹ طارق اسد عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت سب کا جن افراد کا بھی نام پاناما میں آیا اس کی تحقیقات کا احکامات جاری کرے، جس پر چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم کے کیس کو صرف ہم نے ٹیسٹ کیس کے طور پر ہی لیا ہے تاکہ صرف اس اور عمران خان کے کیس کو بھی اسی لیے فائنل کیا کیونکہ اس میں صرف وزیر اعظم کی جانب سے اور ان کے جو بچوں کی جانب سے جو لندن فلیٹس خریدے گئے تھے ان تک محدود تھی، اسی لیے اس کیس کو اٹھایا ہے۔ اگر سب کا احتساب کرنا شروع کر دیا تو کیس لامحدود ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آئندہ 20 سال تک بھی نہیں ہو سکے گا۔ دوران سماعت جسٹس عظمت سعید کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل 5 پیپر بکس جمع کروائی گئی تھی اس پر بھی سخت اظہار برہمی کیا گیا۔ جسٹس عظمت سعید شیخ کا کہنا یہ تھا کہ اگر صرف بات وزیر اعظم کے فلیٹس تک محدود رکھی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب ان دستاویزات کو پڑھے گا کون؟ چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ ان دستاویزات میں اصل اور نقل کا فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، جس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے جو جائیداد کی خریداری کے حوالے سے ہم نے گزشتہ حکم پاس کیا تھا کہ بتایا جائے یہ جائیدادیں کیسے خریدی گئی، کہاں سے رقم کہاں سے آئی اور رقم منتقل کہاں سے کی گئی، کیا اس حوالے سے وزیر اعظم کے اور ان کے بچوں کے وکلا کی جانب سے کوئی جواب جمع کروایا گیا ہے، جس پر اکرم شیخ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے سوائے ایک قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے جو جواب ہے اس کو ان کی جانب سے استدعا تھی کہ میں عدالت میں پیش کروں گا، لیکن اگر عدالت چاہے تو اس کی کاپیاں دیگر فریقین کو دے دے، لیکن اس ایک خط کے علاوہ باقی تمام جواب عدالت میں پہلے ہی جمع کروایا جا چکا ہے، جس میں ان دستاویزات میں وزیر اعظم کی جانب سے مختلف خریدے گئے اثاثات، ان کے اہل خانہ کی انڈسٹریز کی تفصیلات اور ان کی زرعی اراضی کی تفصیلات، ان کے ٹیکس ریٹرنز شامل ہیں، وہ تمام چیزیں شامل کی جا چکی ہیں، جس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ جو دستاویزات آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیں تاکہ عدالت ان کا بھی جائزہ لے لے۔ جب عدالت میں ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے اس دستاویزات کو جمع کروایا تو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا اس دستاویزات کو اکرم شیخ صاحب آپ بطور ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دستاویزات تو چند روز قبل ہی تیار کی گئی ہے، اس کی قانونی حیثیت اس طرح نہیں ہوگی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ کیا یہ صاحب جو شیخ صاحب ہیں جن کے اس کے اوپر نام لکھا گیا ہے، کیا وہ صاحب یہاں پر گواہی کے لیے بھی آئیں گے؟ جسٹس آصف سعید کھوسہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو دستاویزات ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ میرے والد، جس کے مطابق قطر کے شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد میاں نواز شریف کے والد کے دوست ہیں، انہوں نے ان کو اس خریداری کے لیے اسٹیل کی
مل کی تیاری بنانے کے لیے فنڈز دیے. یہ موقف آپ کا جو پبلکلی اس سے پہلے سٹانس لیا گیا تھا اس سے بالکل مختلف ہے. کیا آپ اس پر پرسو کریں گے, اس دستاویزات کو اب بھی چلانا چاہیں گے؟ اگر آپ نے یہی دستاویزات پیش کرنی ہے تو یہی تصور کیا جائے گا کہ جو منی ٹریل ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں. جس پر اکرم شیخ جو کہ وکیل ہیں وزیر اعظم کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ عدالت کو اس دستاویزات کے ذریعے بتانا یہ مقصود ہے کہ جب 1972 میں شریف خاندان جو کہ شریف ہے, میاں محمد شریف جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کے والد ہیں, وہ ان سے جب 1972 میں 6 کی 6 تمام انڈسٹریاں قومیال لی گئیں اور اس کے بعد وہ قطر میں منتقل ہو گئے, اور وہاں کے جو شیخ تھے ان کی مدد سے نہ صرف ان کو زمین لیز پر دی گئی اور بلکہ ان کی مدد سے بینکس کے قرضہ جات حاصل کر کے وہاں پہ ایک نئی انڈسٹری قائم کی گئی, اور جس کو بعد میں 1978 میں اس کے 75% شیئر بیچے گئے اور 1980 میں اس کے مزید شیئر بیچے گئے تاکہ بینکس کا قرضہ اتارا جا سکے, اور اسی رقم سے جو فلیٹس ہیں وہ خریدے گئے ہیں. مریم نواز ان فلیٹس کی اور آف شور کمپنی جو نیلسن اینڈ نیسکول ہے اس کی مالکن نہیں ہے بلکہ ان کی ٹرسٹی ہیں. تاہم دوران سماعت عمران خان کے وکیل جو حامد خان تھے, ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ جو وزیر اعظم کا جواب ہے اور ان کے بچوں کا جو جائیداد کی خریداری اور منی ٹریل کے حوالے سے جواب ہے وہ آج ہی جمع کروایا گیا ہے, ہم اس کو پڑھ نہیں سکے. اگر عدالت 2 دن کی مہلت دے دے تو اس جواب کو پڑھا جائے, جس کو عدالت نے منظور کر لیا. اس کیس کو سماعت کو 17 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے دونوں فریقین کو کہا کہ اگر کسی کو بھی کسی کے جوابات اور جمع کرائی گئی دستاویزات پر اعتراضات ہیں تو وہ آئندہ 17 نومبر سے پہلے جمع کروا دیں. عدالت کی سماعت کے دوران شیخ رشید احمد اور عدالت کے درمیان بھی دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا. شیخ رشید احمد جب روسٹرم پر پیش ہوئے تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ آج وزیر اعظم نے قطر کے بادشاہ کا خط پیش کر دیا ہے, کل کو نریندر مودی سے اٹیسٹڈ کیا ہوا بھی ایک ڈاکومنٹ پیش ہو جائے گا. عدالت پوری قوم کی نظر عدالت میں میری استدعا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور عدالت اس کیس کا خود فیصلہ کرے. اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت نے اس کیس کا فیصلہ کیا تو پوری قوم اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. جس کے بعد چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ شیخ صاحب اگر آپ وکالت کو بطور پیشہ اپنا لیتے تو یقیناً سیاست سے بہتر ہوتے, اور یہ ان کی چیف جسٹس صاحب کی یہ جو آفر تھی اس کو بھی قبول کیا گیا. اور شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں بالکل اس پر بھی غور کروں گا, لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی دلچسپ جملہ کہا. ان کا کہنا شیخ صاحب آپ نے جو کہا ہے ونس اے لائر از آلویز اے لائر, کیا آج سے مراد آپ کی وکیل ہے, وکیلوں کو مخاطب کرنا ہے, یا آپ کی مراد اس سے جھوٹے کی ہے؟ جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جھوٹے کے میں نے بات کی ہے. ونس اے لائر سے مراد ہے جس شخص نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا وہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولے گا. دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں, جیسا کہ ابھی عدالت نے کہا ہے کہ یہ دستاویزات جو قطر کے بادشاہ کی جانب سے پیش کی گئی ہیں یہ صرف چند روز پہلے ہی تیار کی گئی ہیں. ہمیں تو وہ ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں جو کہ جب یہ جائیدادیں خریدی گئیں, جب یہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں. تاہم عدالت نے حتمی حکم میں یہ کہا ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے جو جوابات پیش کیے گئے ہیں ان کے اوپر دونوں فریقین اپنے اعتراضات اگر چاہیں تو جمع کروا سکتے ہیں. آئندہ سماعت تک دونوں فریقین آپس میں جمع کروائے گئے جوابات کا تبادلہ کر لیں, اور کیس کی مزید سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عقیل افضل اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا ہے. لندن کی جائیدادوں کے متعلق حسین اور مریم نواز کے مابین ٹرسٹ ڈیڈ بھی شامل ہے. مریم صفدر ٹرسٹی ہیں جبکہ حسین نواز بینیفیشری ہیں. ٹیکس ادائیگی سمیت جائیداد کی تفصیلات شامل ہیں. ایکسپریس نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر وقت باخبر رہنے